نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو ثور ابراہیم بن خالد الکلبی قال حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عیسی بن نمیلۃ عن ابیہ قال كنت عند ابن عمر فسئل عن اكل الكنفذ فتلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما قال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ان کان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فہو کما قال ما لم ندری۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، سوال ہے سہ کے متعلق کہ کیا سہ کھانا حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ سہ ایک جانور ہے اور اس کے متعلق علماء کے درمیان مختلف اقوال ہیں۔ بعض اس کی حلت کے قائل ہیں اور بعض اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ حلت کا مطلب ہے کہ حلال ہے اور حرمت کا مطلب ہے کہ حرام ہے۔ اور سہ کے متعلق فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سبقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ سہ جو ہے وہ حلال ہے، کیونکہ حیوانات کے متعلق اصل حلت ہے۔ حرام وہی ہوگا جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا ہے۔ اور سہ کے متعلق کوئی بھی ایسی صحیح دلیل آیت یا حدیث نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ سہ جو ہے وہ حرام ہے۔ سہ خرگوش کی طرح نباتات کھاتا ہے اور سہ کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بلوغ المرام کتاب الاطعمہ ہے اور حدیث نمبر ہے 3799۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام میں کتاب الاطعمہ کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ سنن نبی داود میں عیسی بن نمیلہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے تعلق سے فضیلت الشیخ زبیر علی زئی فرماتے ہیں سب کہو رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور وجہ ضعف یہ ہے کہ عیسی بن نمیلہ اور اس کا باپ، یہ پیو پتر، یہ باپ بیٹا دونوں ہی مجہول ہیں، مجہولان دونوں ہی مجہول ہیں۔ تو یہ روایت ان دو مجہول راویوں کی وجہ سے ضعیف روایت بنتی ہے۔ اب اس ضعیف روایت سے ہمیں معلوم ہوگا کہ سہ صاحبہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ عیسی بن نمیلہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا۔ ابن عمر عمر بن خطاب کے فرزند ہیں، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا گیا سہ کے متعلق، تو جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی سورۃ الانعام میں سے کہ سہ کا حرام ہونا قرآن مجید سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سہ کے متعلق ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ سہ جو ہے وہ حرام ہو۔ وہاں اس مجلس میں موجود، اس محفل میں موجود ایک بابا جی فرمانے لگے، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ نبی پاک، ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سہ کا ذکر ہوا، سہ کے متعلق بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبیث جانوروں میں سے ایک خبیث جانور ہے۔ جب ابن عمر نے اس بوڑھے کی بات سنی تو فرمانے لگے کہ اگر رسول اللہ نے
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو پھر بات وہی صحیح ہے جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر پیارے بھائیوں دو باتیں ہیں۔ عیسیٰ بن نمیلہ کے باپ نے کہا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سے کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسی حدیث میں دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ خبیث جانوروں میں سے ایک خبیث ہے، اللہ نے خبیثات کو حرام کیا ہوا ہے۔ اب یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں ہے، ضعیف سند کے ساتھ دو مجہول راویوں کی وجہ سے عیسیٰ بن نمیلہ اور اس کا پیو، اس کا باپ، دونوں ہی مجہول ہے، تو روایت تو ہے ضعیف۔ اب آیا کوئی صحیح حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے کہ ہم فتویٰ لگائیں کہ سے جو ہے وہ حرام ہو؟ تو جواب ہمارے سامنے آتا ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ نبی رحمت علیہ السلام سے صحیح سند سے کوئی حدیث ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ کہہ دیجئے کہ بذریعہ وہی جو احکام میرے پاس آئے ہیں ان میں سے کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز جسے وہ کھانا چاہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں بہتے ہوئے خون کی بات ہو گئی، مردار کی بات بھی ہو گئی، خنزیر کی بات بھی ہو گئی، آگے جو ہے وہ ما اہل بہ لغیر اللہ کی بات بھی ہو گئی کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ لیکن سے نہ قرآن کی آیت نے حرام بتایا، نہ نبی رحمت علیہ السلام کی صحیح حدیث نے بتایا ہو کہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ تو لا محالہ جواب کیا آئے گا بورڈ پر؟ سے صاحب حلال ہے۔ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک جانور ہے جو یا تو قبرستانوں میں یا ویرانوں میں زمین میں کھڈے بنا کر کے رہتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے سے جو زمینداروں کا نقصان بھی بہت کرتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے ہماری کلاس نا مرکز طیبہ مرید کے سے پتوں کی گئی، وہاں اس مرکز کا نام کیا تھا میرے دماغ سے نکل گیا، تو وہاں ہم گئے، ہمارے ساتھ استادوں میں شیخ ابو بکر عتیق صاحب تھے اور عبد الرحمن ساجد صاحب تھے، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے، ماشاءاللہ دونوں گبرو تھے، اب بھی گبرو ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ تو وہاں نا پتوں کی میں مرکز کو یا جماعت کو ایک مدرسہ ملا، بہرحال وہ جہاں ہمارا مدرسہ تھا وہیں اسی زمیندار نے زمینوں کے اندر آلو لگائے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اپنے آلو کے کھیت کے جو ہے وہ کناروں پر کرنٹ والی تار لگائی ہوئی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ سے رات کو آتے اور آلو اکھیڑ کر کھاتے بھی اور خراب بھی کرتے۔ تو میں نے وہاں دیکھا، ہم تو مولوی بندے ہیں، زمیندار تو ہیں نہیں، نہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارا زمین، ہمارا آسمان یہی مدرسہ ہے، مسجد ہے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک یہ مبارک کرے۔ شاید اس مرکز کا نام مرکز یرموک ہے۔ اچھا، سال بھر وہاں تقریباً ہماری کلاس رہی، مدرسہ ابھی بھی الحمدللہ وہ جماعت کے پاس ہے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس سردار اور وڈیرے نے نا اپنی زمینوں میں ایک بڑے رقبے میں آلو کاشت کیے ہوئے تھے، تو اس رقبے کے کناروں پر اس نے کرنٹ والی تار لگا رکھی تھی، غالباً 2 تاریں تھیں۔ تو دیکھا کہ صبح میں جب ہم جاتے تھے نا یا دوپہر میں یا عصر کے بعد کئی سارے سے جو ہے وہ مرے ہوئے ہوتے۔ یہ سے کانٹے دار ایک جانور ہے، یہ زمینداروں کے آلو بھی خراب کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، اور بھی کئی کھیتیاں خراب کرتا ہوگا، اور جب اس سے پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ فوراً اپنے کانٹے کھول دیتا ہے اور اس کا دشمن اس کے پھیلائے ہوئے کانٹوں کی زد میں آ جاتا ہے، یوں یہ سے صاحبہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ جو لوگ سے کھاتے ہیں نا ان کا کہنا ہے کہ اس کا گوشت بکرے کی طرح ہے، میں نے تو خیر کبھی نہیں کھایا، تو اس کا گوشت بکرے کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ سے کھانا نا میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں کرتا میں سے کھاؤں۔ بھائی طبیعت کرنے کو تو کسی کا دل کرتا ہے، میں کریلے نہیں کھاتا،
کسی کا دل کرتا ہے کہ میں چونگا نہیں کھاتا، ہاں جی، کسی کا دل کرتا ہوگا کہ جناب میں فلاں نہیں کھاتا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، طبیعت نہ چاہے یہ علیحدہ بات ہے، حلال اور حرام علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی، کریلا آپ کو نہیں پسند، تو کیا خیال فرمائیں گے؟ کریلا حرام ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں نا حضرت، کریلا حلال ہے۔ تو بھئی میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں سیب کو کھاؤں، تو آیا سیب میری طبیعت کے نہ چاہنے سے حرام ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے حلال ہے، آپ کا دل نہیں کرتا تو مت کھائیں۔ حلال ہونے کو تو ذب بھی حلال ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر سانڈا ہمارے سامنے ذبح کیا جائے اور پکایا جائے تو میں تو کبھی نہیں کھاؤں گا، دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، کیوں؟ طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن ہے وہ حلال۔ تو محترم بھائیوں، سے بھی حلال ہے، کانٹوں والا یہ جانور۔ کھانے والے بتاتے ہیں کہ گوشت بکرے کی طرح ہے، اب بکرا تو مولوی بھی کھائے گا، مقتدی بھی کھائے گا، بہرحال ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے کہ سے جو ہے وہ حلال ہے۔ اچھا، ائمہ کرام میں سے اور فقہا میں سے نا امام مالک بن انس اور امام ابن ابی یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، مزید سنو، کیا یاد کرو گے؟ یہ جو بلوغ المرام کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کے شارحین میں سے نا فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سے کے حلال ہونے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام مالک اور ابن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ صفی الرحمان مبارک پوری فرماتے ہیں رحمہ اللہ، سے کے حلال ہونے پر امام مالک اور ابن باز کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کے جوابات سن کر مجھ فقیر پر اگر اعتراض کرے تو ایک نہیں 1000 مرتبہ کرے۔ میں وہی کہتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں خود کتاب پڑھتا ہوں یعنی کہ میں اپنے آپ کو مولوی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے استاد ہیں الحمدللہ جن سے میں نے پڑھا ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں، عمروں میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے، اور جو حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دار فانی کو چھوڑ چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ کتاب الاطعمہ بلوغ المرام کے اندر ہے، اور بلوغ المرام پہلی کتاب سے لے کر نا، ٹھیک ہے جی، کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الجامع تک بلوغ المرام میں نے پڑھی ہے۔ اپنا عبدالرحمن ثانی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی پیارے استاد ہیں، ان کی آواز بھی پیاری ہے، ان کی زبان بھی پیاری ہے، ان کی صورت بھی پیاری ہے۔ ڈراتے ہمیں بہت زیادہ تھے، مارتے کم تھے، مگر ڈرا ڈرا کر ہمارا پیشاب نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کون ہیں عبدالرحمن ثانی صاحب؟ یہ ابن حافظ عبد المنان نور پوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم چھولے دے کر نہیں پڑھے ہیں، ہمارے بھی الحمدللہ استاد ہیں۔ آگے کتاب الجامع جو ہے وہ میں نے استاد عبدالرؤف صاحب سے پڑھی ہے حافظہ اللہ۔ کہاں پر پڑھی ہے؟ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالا۔ تو اب میرے خیال میں سے کے حلال ہونے کے حوالے سے اتنے سارے حوالہ جات اور حضرات اور علماء کا حوالہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ امید ہے کہ اب آپ کے پاس اعتراض کرنے کے لیے کوئی لفظ اور الفاظ نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے، عزتوں سے اور رفتوں سے نوازے۔ جو جوابات سن کر خوش ہوتے ہیں وہ بھی